أنا مسلم هل تعرفون المسلما أنا نور هذا الكون إن هو أظلما. اس دنیا کی زندگی میں ہر شخص اس چیز کا خواہش مند ہے کہ اس کا ایک اپنا گھر ہو، چاہے وہ کوئی غریب شخص ہو، چاہے وہ کوئی امیر شخص ہو، جس بھی طبقے سے اس کا تعلق ہو، چاہے وہ ہائی کلاس ہو، چاہے وہ لوور کلاس ہو، چاہے وہ مڈل کلاس کا شخص ہو، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس بندے کا، اس شخص کا اپنا گھر ہو. اور اس چیز کا احساس ان لوگوں کو زیادہ ہوتا ہے کہ جو لوگ کرائے کے گھر پر رہتے ہیں، جو رینٹل ہاؤس پہ رہتے ہیں، ان لوگوں کو اس چیز کا زیادہ احساس ہوتا ہے. اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی میں ہی اپنا ایک گھر تعمیر کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی ساری زندگی اس دنیا میں گزار کر کے چلے جاتے ہیں لیکن انہیں اپنا گھر بنانا نصیب نہیں ہوتا. ان کے حصے میں یہ چیز نہیں آتی کہ وہ اس دنیا کی زندگی میں محنت کر کے، پیسہ کما کر کے وہ اپنے لیے ایک اپنا خود کا گھر تیار کروا لیں. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کی ایک نسل محنت کر کے، کوشش کر کے، ہارڈ ورک کرنے کے بعد وہ ایک چھوٹا سا پلاٹ بائی کر لیتی ہے، ایک چھوٹا سا پلاٹ خرید لیتی ہے، اور ان کی جو نیکسٹ جنریشن ہے، جو آئندہ آنے والی نسل ہے، وہ محنت اور کوشش کر کے اس پلاٹ پر ایک گھر تعمیر کر لیتی ہے. تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک گھر کو بنانے کے لیے بعض اوقات ایک، دو اور کئی دفعہ تین نسلیں، تین جنریشنز گزر جاتی ہیں اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے. یہ تو اس دنیا کی زندگی کی بات ہے. اب ہم آخرت کی زندگی کی بات کرتے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جس میں کبھی موت ہی نہیں آئے گی. اور پھر جنت، اللہ تعالیٰ نے جو جنت تیار کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ گھر بھی عطا کریں گے. اور ان گھروں کو حاصل کرنے کے لیے، ان گھروں کو تعمیر کروانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مواقع پیش کیے ہیں. اللہ رب العزت نے ہمیں اپورچونٹیز دی ہیں کہ ہم ان چیزوں کو، ان اعمال کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق ہم اللہ رب العزت سے جنت میں گھر حاصل کر سکتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے علاوہ دن میں 12 رکعات ادا کرتا ہے، فرض نماز کے علاوہ دن میں 12 رکعات ادا کرتا ہے، 2 رکعات فجر کی نماز سے پہلے، جو 2 فرض ہیں فجر کی نماز کے، ان سے پہلے 2 رکعات ادا کرنا، اور اسی طرح ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعات، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعات، اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعات، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعات. یہ کل 12 رکعتیں بنتی ہیں. یہ 12 رکعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فرض نماز کے علاوہ یہ 12 رکعات دن میں ادا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس شخص کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیتے ہیں. اب یہ جو اپورچونٹی ہے، یہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ کوئی غریب ہو تو وہ یہ عمل کرے تو ہی اسے اللہ تعالیٰ گھر دیں گے، یا کوئی شخص امیر ہو تو ہی وہ یہ عمل کر کے گھر کو حاصل کر سکتا ہے، یا اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو ہی اللہ تعالیٰ آپ کو گھر دیں گے. اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو آپ کو یہ گھر نہیں مل سکتا. اگر آپ کے پاس کوئی بہت زیادہ دولت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گھر دیں گے. اگر آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو آپ یہ گھر حاصل نہیں کر سکتے. ایسی کوئی شرط اللہ رب العزت نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی. اگر آپ روزانہ یہ عمل کرتے رہیں گے تو اللہ رب العزت روزانہ آپ کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کرتے جائیں گے. تو یہ جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اپورچونٹی دی ہے، ہم اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، اور ان 12 رکعات کو ہم اپنا معمول بنا لیں. ہم روزانہ ان کو ادا کرنا شروع کر دیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ، جن کو سنت موقدہ بھی کہا جاتا ہے. اگر ہم ان 12 رکعات کو ادا کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں
اپنا گھر جنت میں عطا کریں گے، اور اگر ہم ان کو ہمیشہ اپنی روٹین بنا کر کے روزانہ ہم 12 رکعات ادا کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ رب العزت روزانہ ہمارے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر دیں گے۔ أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور